السلام علیکم ناظرین، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں پر خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، کفر و شرک کا غلغلہ تھا، نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش و نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیت نازل کی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ فیصد کا فرق ملحوظ رہنا چاہیے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی متعدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی، اے ملائکہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے والی تھی۔ یہ مٹی پختہ ٹیکڑی کی طرح آواز دینے لگی اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس دستکاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتھوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلیٰ سے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا کا جواب آیا۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرسرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا بیگ گوشت پوش سردی پٹھے کا انسان بن گیا اور ارادہ و شعور، حس و عقل اور جدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، سورہ بقرہ ترجمہ، یعنی اے ملائکہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی یہ خبر نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے۔ ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آدم علیہ السلام کے صرف علم کے متعلق مفسرین کی متعدد رائے ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھیں، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ دوسری رائے یہ کہ اس وقت جس قدر اشیاء و عالم کائنات میں موجود تھیں، ان کا علم عطا کیا گیا۔ تیسری، زمین میں رہائش اور یہاں حکومت کرنے کے لیے جس قدر علوم کی ضرورت تھی وہ سب علوم عطا کیے گئے۔ طبی، انجینئرنگ، ہندسہ، سب علوم دیے گئے۔ چوتھی، انسان کے اندر غصہ، شہوت، بھوک، حسد، تکبر، الغرض بہت سی باطنی کیفیات و احساسات ہیں جنہیں انسان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر وہ فیلنگ یا جذبات نہیں ہیں، اس لیے وہ ان کے نام اور کیفیت بتا بھی نہیں سکتے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیجوں سے آشنا رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے سب کا علم ہے۔ سورہ بقرہ۔ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی علم و برتری تمام جنات و ملائکہ پر اشکار اور ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ سورہ الاعراف ترجمہ، آدم کو سجدہ کرو تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے سوائے شیطان کے، وہ سجدے میں نہ جھکا۔ اس سے متعلق قرآن کریم میں متعدد آیت آئی ہیں۔ سورہ الاعراف میں ہے،
ترجمہ: اور ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ سورہ الحجر میں ہے، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ سورہ کہف میں ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میری بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ ڈارون کا نظریہ غلط ہے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان پہلے دن سے ہی انسان ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان پہلے بندر یا کچھ اور تھا، ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بن گیا، بے بنیاد نظریہ ہے۔ ڈارون کے اس نظریے کو مولدین نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، لیکن جدید تحقیق اور آثار قدیمہ سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان پہلے دن سے ہی انسان رہا ہے۔ ارتقاء انسانی علم و شعور میں ہوا، انسان کی ساخت اور قالب میں نہیں۔ ابلیس کا تعارف: اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد امجد ہے، جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ عزازیل بہت عبادت گزار اور اللہ کا نہایت فرمانبردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے منبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کی دنائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکار ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے اور نہ کوئی مجھ سے زیادہ زاہد، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ نیز عزازیل کو خود پر غرور ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس مگر عزازیل جس کا لقب باعث ابلیس ہوتا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے، جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا، اور وہ ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سے سجدے میں گرے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی ادا کیا۔ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ علم الغیب ہیں اور دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہیں اور ماضی حال مستقبل سب اللہ تعالیٰ کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کی امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ کتب و تفسیر و تاریخ میں مرقوم ہے کہ ابلیس نے صرف الزام میں یہ نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام کی اصل و اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، یعنی مٹی آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور وہ آگ کی پیداوار، مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھی بھول گیا کہ وہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر مخلوق خود بھی نہیں جان سکتی، اور وہ اپنے غرور و تکبر میں بھی بھول گیا کہ بلکہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا جائے، بلکہ ان کی صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودودیت کی ہیں۔ یوں بھی مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی و بڑائی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ کبر و نحوست نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا کہ تو اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دے دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا، بس تو اب سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہو اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ تو ناظرین، اس سے اگلا قصہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔
تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی، دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔